سبحان بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں اور ہم وطنوں، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہوا کہ آج شب قدر 27 شب کو ہمارا آپ حضرات سے مخاطبت کا موقع ملا۔ کئی دنوں سے ارادہ کر رہا تھا مولانا عثمان صاحب کا، بابا ماموں کا فون بنا رہا تھا کہ آپ لوگ بھی تشریف لائیں، وطن کے اندر مسجد کے اندر ماحول بنے گا، جمے گا۔ تو الحمدللہ یہ دیکھنے میں آیا کہ اب ہمارے آنے کی ضرورت یہاں محسوس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم دیکھیں کہ ہمارے باہر آنے کے یہاں 3 صفحے 3 منزلہ عمارت میں کافی ہو رہی ہے۔ ہمارے تو اور 14-15 منزلہ بنانا پڑے گا، آپ کو بار بار ہم آتے رہیں گے۔ خیر یہ بات ہے کہ اللہ نے آپ حضرات کو دین کے لیے، اس مسجد کے لیے، اس جگہ کو اللہ نے قبول کیا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ بیان اگر کیا جائے تو پوری رات بھی ناکافی ہوگی۔ حضرت مولانا جو بیان کیے عثمان صاحب الحمدللہ وہ جہاد دین سے جڑے ہوئے ہیں، تقاریر کا سلسلہ الحمدللہ ان کا قائم ہے، میرا تو منقطع ہو چکا ہے، لیکن حضرت ان حضرات جو حکم کا چند باتیں عرض کر رہا ہے، صرف میں 2 ہی باتیں عرض کروں گا حضرات سے، کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ ابھی مولانا نے ماشاءاللہ شب قدر کی فضیلت بیان کی، میں نے بھی اسی سمت میں آیات قرآن کریم کی یہ سورت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر کی بڑی فضیلت بتائی ہے، اور اس کا تفصیلی بیان کیا ہے شروع میں کہ اس جو ہے شب قدر کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں دی گئی ہے، امت کے لیے نیکیوں کے اضافے کے لیے دی گئی۔ اور حضرت نے جو ہے ایک بات ابھی فرمائی کہ بھائی رجب کا شان دیکھنے کے بعد حضور نے ایک دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ یہ رجب اور شعبان ہمارے لیے برکت کا مہینہ بنا دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی تعریف جو ہے اور اس کی تسلیم جو ہے آسمان دنیا پر ہوتی رہتی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، پہلا چاند نظر آتا ہے تو اللہ اعلان فرما دیتے ہیں پورے آسمان والوں کو، فرشتوں کو کہ جاؤ اور پہلے سو جو شرکت شیاطین ہے، جو خطرناک شیطان ہے، جو میرے امت کے روزگار کو روزے خراب کر دیں گے، تراویح پڑھنے نہیں دیں گے اور قرآن کی تلاوت سے محروم کر دیں گے، سب سے پہلے ایسے جو ہے شیطانوں کو پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے دوزخ کی آگ میں پھینک دو، اعلان ہوتا تباہ کرنا۔ اور اعلان ہوتے ہی ساتھ جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کیسے چاند نظر آیا، لوگ اپنے سب کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، بڑے حضرات کو شراب کی بوتلوں میں جو ہے مدھوش دیتے تھے 24 گھنٹے سال بھر، جیسے چاند نظر لوگ پھینک دیتے چاند کہ بھائی کل چاند رات ہے، تو آج سے وہ لوگ کھو دیتے ہیں سب، اور ایک دم توبہ استغفار کر دیتے ہیں اور جو ہے گاڑی مار دیتے ہیں، کپڑے صاف پہنتے ہیں اور مسجد اور لپکتے ہیں۔ کون لگتا رہا ان کو؟ جو شیطان اس کو ابھی تک جکڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ چاند دیکھتے ساتھ ان کو ایک تو حکم کیا دوسرا کو ڈال دے، وہ ڈال دیا، اس لیے ان کو اب آزادی، ان کو جو ہے سہولت مل گئی، اور سہولت کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دیا ہے۔ کہا کہ تم جیسے آؤ گے رمضان میں داخل ہو جائیں گے تو تمہارے مغفرت کے، تمہارے رحمت کے، تمہارے جو ہے نیکیوں کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں۔ تم اگر ایک نیکی کرو گے تو 70 کا ثواب تمہارے نام ہمارے لکھیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، لوگ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پہلا عشرہ گزر جاتا ہے، تو جو لوگ سب سے زیادہ گنہگار ہوتے ہیں پہلے عشرے میں توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے اور قریب پہنچ جاتے ہیں، جو رحمت کا عشرہ ہوتے ہیں۔ پہلا عشرے نمازیں تراویح، بہت سارے لوگ عشرے میں قرآن ختم کر دیتے ہیں 3 پاروں کی۔ کچھ لوگ جو ہے پہلے جذبہ ہوتا ہے آدمی کے اندر نماز پڑھنے کا، نماز حسین میں کھچا کھچ بھرے بھی جگہ نہیں ملتی، یہاں تک کہ امام صاحب جو آتے ہیں نماز پڑھنے کو تو لوگ ہٹانا پڑتا ہے، ہٹ جاؤ امام صاحب نماز پڑھے، دور سے جو ہے اتنا بڑا پڑھتا رہتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے، کوئی 15 منٹ پہلے آتا ہے، یہ سب اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ بہرحال پہلا عشرہ گزرتا ہے تو بہت سارے لوگ گنہگار تھے، بہت سارے گناہ ہو گئے تھے، ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ نیکی کی طرف آگے نیکوکار بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرا عشرہ دے دیا، کہا کہ اور 10 دن لے لو دوسرے، یہ تمہارے مغفرت کا راستہ ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت کر دی جو لوگ گنہگار تھے۔ اب رہتے اور تیسرے تھے، اور بہت سارے کمزور تھے،
اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ آخری عشرہ دے رہا تم کو، یہ عشرہ جو ہے تمہارے لیے دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، دوزخ میں تم ڈالوں گا نہیں گئی، اس سے نجات کر دوں گا۔ تو بتایا کہ بنو امیہ کی جو بکریاں کا جیسے واقعہ سنا ہے، بنو امیہ کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جو ہے روزانہ جو ہے امت محمدیہ کے گنہگاروں کو دوزخ سے نکال کے اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ اسی رات اسی عشرے میں آپ کو ایک جو ہے شب دے رہے ہم لوگ، تاک آتے جو 5 تاک آتے ہیں، اگر وہ رات میں تم اہتمام کرو گے تو تمہارا جو ہے ایک رات کا جاگنا، ایک رات کی نماز پڑھنا تمہارے الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر قرار دیں گے ہم، کہ اللہ کی اتنی نعمت ہے بندوں پہ۔ تیسرے عشرے میں، آخری عشرے میں اب ان کو دیا گیا جاؤ پہلے شروع 21 شب، اور کہا کہ اگر تم سے نہیں ہوتا ہے امت مسلمہ کمزور ہے، آج ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں، کتنے بھی ہو جب بیٹھتا جو ہے اللہ نے توفیق دیا اس سے بیٹھے، تو ہمیں بیٹھنے کے اہل بھی نہیں ہے اور قائل بھی نہیں ہے اور اس کے مستحق میں نہیں، کیونکہ اتنا بیٹھنا بہت مشکل ہے، اللہ کے راستے میں بیٹھنا اور مشکل ہے۔ اور اگر یہ رمضان کے علاوہ مہینہ ہوتا اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتے اتنے لوگ بیٹھتے نہیں تھے، کیونکہ شیطان جو سرکش شیاطین ان کو اس کا بھائی جانے تھے لے کر، لیکن رمضان کی برکتوں سے، آخری عشرے کی برکتوں سے اتنے جو بھی لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ بیٹھے تو اللہ اس تعالیٰ نے ہم کو دینے والا ہے، بہت آسان اللہ نے آسان کر دیا نا مغفرت کا راستہ۔ کہا کہ شب قدر میں آپ کو جاگنا نہیں ہوتا، تم کمزور ہے، کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک کام کرو، عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرو اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرو، آدھی رات کا ثواب تم کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینوں کے بجائے آپ کو 500 مہینوں کا ثواب تم کو خالی 2 نماز اگر تم بابا سے تاک راتوں میں پڑھ لیے یا شب قدر پڑھ لیے تو تم کو ثواب دے کے جانا، کتنا بڑا اللہ نے آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی۔ تو یہ اللہ نے موقع دیا، اس لیے یہ تاک راتوں کا اہتمام کیا جائے، اور جیسا مولانا ترتیب سے بتائیے کہ کیسی عبادت کی جاتی ہے، کیسا ذکر کرنا چاہیے، نماز کیا ہے۔ ابھی 12 بجے تک تو بیان سن کے یہ مطلب کہ بیان ہو گیا ختم بات، بیان کے بعد یہ کہ جو موقع ملا عشاء کی نماز پڑھ لی ہم نے جماعت سے، تراویح پڑھی الحمدللہ، فجر میں نماز پڑھنا ہے، اور بتایا گیا کہ رات میں تم نماز پڑھیں گے، بعد میں 12 بجے سے لے کے اذان تک نماز پڑھے، اذان ہونے بس ہو گئے، فجر چلے گی، تو کہا کہ رات بھر جاگنے کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا کہ فجر کی نماز جو فرض تھی وہ چھوڑ کے تم نے جو ہے نفل نماز پڑھے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ تو بہرحال اتحاد راتوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور 27 شب ہی میں جاگنا، آج کی رات میں جاگنا کوئی ضرور نہیں ہے، ممکن ہے کہ آج بھی شب برات ہو سکتی ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، 21 میں ہو سکتی، 23 میں ہو سکتی، 25 میں ہو سکتی، 27 ہو سکتی، 29 ہو سکتی۔ یہ 5 راتوں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے، اہتمام ایسا کرنا ہے کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز ہم کو پابندی سے جماعت سے پڑھنا ہے باقاعدہ، یہ اگر ہم نے ارادہ کر لیے تو اللہ کے فضل و کرم سے اسی رات میں ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے دیکھا آج انہوں نے بیٹھا اوپر باہر بیٹھے تھے، اوپر بیٹھے تھے تو ایک صاحب جو ٹوپی اتار کے کہا کہ اس میں جو ہے چائے کے پیسوں کا چندہ ڈالا، ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے، خیر انہوں نے لیا بچار ڈال دیا، 1 روپیہ ڈالا، کسی نے 10 ہوگا۔ تو آج اگر شب قدر ہو گئی تو 1 اگر روپیہ قبول ہوگا، وہ لوگوں نے جو چائے پی کے اللہ کی بات کیا بیٹھے اور ان کے دلوں میں کچھ اللہ کے ایمان کی نور آ گیا، تو یقین مانو اس کا 1 روپیہ خرچ کرنا ہزاروں روپے خرچ کرنے کے رمضان میں سے اس سے بڑھ کر ہو گیا۔ اللہ نے کتنا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آج کی رات میں الحمدللہ یہ چندہ جو ہوا 2 لاکھ روپے تقریباً جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ کیا ہے، تو ان کے ارادوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگلا سال تو ہو جائے گا، ہمارا امام کا مسجد کا رکنے والا تو نہیں ہے، ہو جائے گا، لیکن آج وہ جو نیت کیے ہیں آج کی رات میں انشاءاللہ اگر یہ شب قدر ہوگی تو ان کا 1,000 روپے کا 1 کروڑ روپے کے برابر ثواب ملنے والا ہے۔ ارے ابھی نہیں معلوم ہوتا کہ مرنے کے بعد جب انسان کو حساب ہوگا جب معلوم ہوگا، تو کسی کو بھی مشکل دکھ رہا ہے، وہ جو باتیں کہنا تھا اس طرح میں آ رہا ہوں، لمبی چوڑی بات کرنی نہیں ہے، رات بھر بھی رہا کافی۔ ایک زمانہ تھا ہم بھی امام لگتے تھے ناجرے کے اندر، تو ہم جو عشاء کے بعد جو بیان شروع ہوتا تھا، ہم الحمدللہ اس وقت ہمارا اس وقت علماء نہیں تھے، اتنی مساجد نہیں تھی، لوگ بہت آتے تھے اور شوق سے بیٹھتے تھے، لوگ 3 منزلہ امام کرتے تھے، تو ہم میرے کو یاد ہے اچھی طرح میں
3 घोड़ा की मस्जिद में एक मंजिल साल ईद के अंदर, तो दूसरे मंजिल और पहला मंजिल पूरा भर जाता था। और ईशा के बाद से जज्बे, जज्बे में हम भी होते थे, नए नए पढ़कर आए थे देवबंद से, और लोगों का ख्वाहिश थी देवबंद के आलिम का बयान सुनना, फला का सुनना, फला इमाम लोग आते थे देवबंद से, जब आते थे हम फजर के बाद, ईशा के बाद बयान शुरू किया था मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फजर की अज़ान तक मेरा बयान हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो दौर था, आज भी बयान कर सकते हैं। बयान करने का मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि भाई आदमी के अंदर कुछ उसकी फिक्र न हो जाए जो सुन रहा है, समझ में साफ आ जाए, फसाहत उसको कहते हैं, असर हो सुनने वालों पर बलागत उसको कहते हैं, सुनने के बाद उस दिलों के ऊपर असर होना चाहिए। तो मेरा दौर था और करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं, करते हैं, कराते हैं, खैर। तो मुझे ये मकसद ये नहीं है, मुझे बताना ये मकसद है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया है, ये अशरा दिया है हमें इस इबादत के लिए, हमें इसमें मुकम्मल तरीके हैं। मुझे 2 बातें करके वही बात खत्म करता हूँ, 12 बजे है, उसके बाद लोगों को 12:30 1 बजे लोग जो इबादत में मसरूफ हो जाते हैं अपने अपने तौर पर। और ये मौलाना जैसा बताया कि इज्तिमाई तौर पर अमल नहीं है, ये इनफरादी अमल है, ये जो है अकेले में करने का अमल है। हम होता है कि हालात मस्जिद में करते हैं, अगर घर में डिस्टर्ब होता तो मस्जिद में आकर हम इबादत कर सकते हैं इनफरादी। तो बहरहाल घरों में बैठना है, तन्हाई में करना है, और आज ही नहीं करना है, हर रात करना है। अल्लाह ने जितनी जिंदगी मौका दिया है, और आज की रात अगर हो जाए सवेरा तो हमारे लिए सादत की बात है, और आइंदा भी जो आने वाली रद्दिश है उसका भी एहतमाम करना है। बहरहाल मैं 2 बातें कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई, दोज़ख बनाई, जन्नत बनाई अल्लाह ताला ने, और इधर दोज़ख बनाई। जन्नत कैसी है? इतनी अजीम जन्नत है कि किसी आँख ने वो इसकी नियामतें नहीं देखी, और ऐसी किसी कान ने उसकी फजीलत नहीं सुनी। कुरान के अंदर मौजूद है, हदीस में उलमाए पर बयान करते हैं जन्नत ऐसी है वैसी है। 70 होरे दे दिए अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है, बेहतरीन फल रखे हैं उनके खाने के अंदर, मुतशाबिहात और गैर मुतशाबिहात। कुछ फल ऐसे नजर आ रहे हैं कि सेब नजर आ रहा है, तो लोग खाएंगे उसको, सेब देखे दुनिया में खाए, अंजीर देखे खाएंगे, अंगूर देखे खाएंगे, तो वो तो जन्नत में है। तबर यानी अब खजूर देखे हमने खाए, खजूर नजर आ रही, लेकिन कुछ फल ऐसे है कि जो है उसका मजा ही नहीं दुनिया के अंदर, वैसे फल आए थे दुनिया के अंदर। अब आदमी क्या करता है, नया फल देख रहे हैं बबरे, ये हमारे बचपन में हम देखते फल था, वो सांप का चारा है, वो अगर खाए तो आदमी मर जाता है। तो अल्लाह ताला ने क्या करे, वैसा बेहतरीन फल जो नहीं खाया उसने, जिसको मालूम ही नहीं इसके अंदर चीजें नियामत क्या ना रखी, अल्लाह ने उसका जो शक्ल थोड़ी इंसान नहीं डाली कि सेब के जैसा है, अब वो सेब समझ के खाएगा तो मजा कुछ और फल का आएगा। और अगर वो गलत आपका जरा समझ के वो जाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। इसलिए कहा कि मुतशाबिहात और गैर मुतशाबिहात, उन्हें जन्नत के अंदर ऐसी नियामतें रखी है जो दुनिया में कुछ लोग देखेंगे फल वगैरह, और कुछ ऐसे फल है जो यहाँ देखेंगे नहीं। ऐसी नियामत, इतनी बड़ी नियामत जो अल्लाह ने जन्नत बनाई, तो लोग फरिश्तों के पास पेश किया, फरिश्तों वाला इतनी बड़ी नियामत, 70 हुए, शहद की नहरें, दूध की नहरें, अल्लाह बोला इतनी बड़ी नियामत अगर इंसान देखेगा तो सबसे पूरे जो है जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला बोले, अल्लाह ने पूछा फरिश्तों को अब क्या था, सब लोग खुश होकर क्या जन्नत है हमें, अल्लाह ताला पूरी दुनिया में एक आदमी नहीं रहेगा जो 2 तक जाएगा, सब जाएंगे, ऐसी नियामत सब उस पर जाएंगे। अल्लाह ऐसा यार ठहर वाले मैं जरा बता रहा हूँ तुमने कैसा जन्नत की इसी आसानी से मिलती, तुम्हारा बाप की जाएगी नहीं जन्नत है, मुझे हमारे बाप की जाएगी जब क्योंकि हजरत सलाम पहले पैदा किया, अगर हमारे बाप दादा से बने वो उन्होंने जन्नत उनके हाथ से बनाई थी अल्लाह ताला ने बोले, इसलिए उनकी जाएगी है, आपको जन्नत मिलना ही बोला। आज वैसा नहीं है, पर बाप ने गलती करे तो उसको समझ नहीं अल्लाह ने दिया, भेजा दुनिया में भेजा, बहुत तकलीफ है बाद में, तो वो इस्तग़फ़ार हुए, फिर हुजूर के वसीले से दुआ मांगे, फिर दुआ कबूल हुई, फिर जन्नत में दाखिल किया जाता था। आगे जन्नत आसान न समझो, अल्लाह ने क्या किया, चारों तरफ बाउंड्री खींची, बाउंड्री थी ना भाई, इसकी एंट्री नहीं हमारी, कोई भी आना नहीं, कोई भी गुजारा नहीं। इतनी बड़ी नियामत है हमारे पास। अगर हम कोई बागीचा लगाते हैं या कोई फल लगाते हैं हमारे खेतों में, क्या करते हैं, हम पहाड़ लगाते हैं, कांटेदार पहाड़, कोई कांटे लगाता है, कोई क्या लगाता है, कोई जानवर जाना नहीं, कोई ऐसा घुस के तो संतरा तोड़ना नहीं, या जो केली हमारे लेके भागना नहीं, चारों तरफ पहाड़ लगाते हैं।
اللہ نے بھی کیا طرف چاروں طرف باغ لگا کہا کہ جنت میں جانا ہے اللہ کو ایک ماننا پڑے گا، ایک باغ ایک طرح جنت جانا ہے نماز پڑھنا پڑے گا. کیسی نماز؟ دھوپ ہوا بھی تو جانا ہے مسجد میں، بارش ہوئی بھی تو جانا مسجد میں، اندھیرا رہا بھی تو جانا مسجد میں، پھر نماز پڑھ کے ہی تو جنت میں جائے گا. اور بابا بولے وہ مشکل کام کہا کہ تو بہت خطرناک بات ہے. کہا کہ سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا، زکات دینا پڑے گا پیسوں کی، مدرسہ جانا تو مدرسے کو دینا پڑے گا، اپنے بچوں کو ایسے بھیجنا پڑے گا. ادھر کالج ہے لیکن مدرسہ مسجد اشرف میں بھیجنا پڑے گا. اشرف میں تم کو بچی پیدا کرو ادھر کالج میں، ادھر باہر میڈم کے پاس ہے، محترمہ ہمارے معلمہ ان کے پاس بھیجنا پڑے گا. اور تو مشکل کام ہے. آگے جنت کے آسان تھوڑے نہیں ہے، اس لیے تو تکلیف اٹھانا پڑے گا آپ کو. کہا کہ جاؤ روزہ رکھو، رمضان آئے تو اگر نہیں رکھیں گے تو بہت بڑا پٹائی کی قیامت ہے. اور رکھیں گے تو جنت ایک جو ہے باب ریان بول کر جو بہت بڑا گیٹ بنایا گیا، روزدار کا استقبال ہم آئیے جناب آپ نے روزہ صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوکے رہے، اللہ کے لیے پانی نہیں پیے، ایک قطرہ بھی ہے حلق سے نیچے نہیں اتارے جبکہ تم اندر تنہائی میں تھے. کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے جو ہے ضروری ہے روزہ رکھنا پڑے گا تو جنت ملیں گی. آگے نا نماز پوری پڑھنا پڑے گا، بھائی کا حق نہیں مارنے کا، بھائی کا حق مارے گا جنت نہیں ملے گی. بہنوں کا حق لینے کا جائیداد میں جنت نہیں ملے گی. پیسہ ہے تیرے پاس اس کو خرچ کرنا پڑے گا اللہ کے راہ میں، مسجدیں بنانا پڑیں گی، مسجدوں میں لگانا پڑے گا، مدرسے میں لگانا پڑے گا، پھر جا کے تو جنت میں جائے گا. پاپا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آگے پھر اگر اللہ نے دولت دیا تو حج بھی کرنا پڑے گا. بہت مشکل کام ہے، زندگی سے آسان نہیں ہے. تو مشکل دیا بھائی تو اللہ اتنی پابندی لگا دی آپ نے جنت جانے کی. اب تم نے ڈر ہے کوئی آدمی جائے گا نہیں ادھر، کوئی جائے گا نہیں جنت میں. اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرے مومن بندے ایسے ہیں کہ میں نے ان کی جان کو، ان کے مال کو، ان کی زندگی کو خرید دیا ہمارے جنت کے بدلے میں. ہم نے ان کی جنت لگی، ہم نے ان کی جان لے لی، تو ان کی پوری جان ہمارے لیے قربان ہے. مسجدوں میں آئیں گے وہ اللہ کی بات کریں گے، ان کے مال کو خرید دیا ہم نے، مال کے بدلے میں جنت خرید دی. اللہ اشترى بالمؤمنين وانفسهم بأن لهم الجنة، جنت کے بدلے میں خرید کیا تھا. آسان نہیں جنت، آسانی سے چل جائیں گے. بولے کہ بھائی مومن ہے، یقیناً مومن کو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ کے اوپر، تو وہ شخص کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے جنت کے پانے سے آخری میں پورے گناہ اس کے معاف ہونے کے بعد ایک نماز پڑھا 1,80,000 برس جہنم میں جلنے کا قضا نماز کا، پھر جتنے گناہ میں سب جلنے کے بعد اب ادھر آباد تک ہے کہ نا زندگی، وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ زندگی ہمیشہ چلنے والی ہے. وہ زندگی کو جو ہے وہاں پر موت نہیں ہے. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کیا جائیں گے. آج بھی گھبرا کے کیا ہوتا ہے مجھے موت میں میں آزاد ہوں، نہیں موت. اب تو گھبرا کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کیا جائیں گے. اگر تمہارے عمل صحیح نہیں رہے وہاں پہ تمہاری پٹائی ہو جانی ہے. وہ اس لیے پرسوں وہاں سے میں بات کرتے کرتے کہا ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کہ دنیا میں لوگ غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں کہ تو مسلمان ہے تو یہ مار رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد فریق کیا بولے تو مسلمان نہیں تھا اس لیے انہوں نے مار رہی ہے ہم کو. بہت فریق تو وہاں پٹے تو لڑی ہو رہی ہماری، اور یہاں ہم غیر مسلم پٹ رہے کہ مسلمان نہیں بولے، کیونکہ ہمارے عمل اگر درست رہیں گے قیام بدے تو ظاہر بات ہے اس کا تو بدلاؤ ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ ایسا مکان ہے، تکلیف ہو گئے دنیا میں ٹکے اڑاؤ اور جنت میں جاؤ. دھوپ کا عالم ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، حلال کمائی کما رہا ہے، حلال کمائی کھا کے بچوں کو پال رہا ہے، حلال کمائی سے مسجدوں کو دے رہا ہے، مدرسے کو دے رہا ہے. اب ایسی تکلیف والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے جو خرید لیا تو جا جنت میں. اب دوزخ کے لیے کیا کرے اللہ نے اس کی کوانٹی بنایا. اللہ تعالیٰ خریدو بنائی کے بعد کوانٹی کیا ہے، سود کھا لے، حرام نہ کھا لے، کسی پہ ظلم کر لے، باپ کو گالی دے دے، ماں کو برا بھلا کہہ دے، ماں کو گھر کے باہر ہٹا دے، اتنے برا شراب پی لے، جوا کھیل لے،
हरामदारी कर ले, ये सब काम कर ले, सीधा दौलत में चल जा। उसका रास्ता खुला कर दिया करता है, बाउंड्री बताया, बड़े बड़े काम करेंगे सीधा दौलत में। आप बोले ये तो बहुत आसान बात है, सो जाओ, नमाज को चल छोड़ दो, दौलत में चल जाओ सीधा। अल्लाह ताला ने क्या है, दोनों का खेल लिया, इसलिए दौलत में जाना आसान बन गया। कुछ नहीं करने का, नमाज सोने की, रोजा रखने का नहीं, तरावी पढ़ने की नहीं, मस्जिद में जाने का नहीं। जो आगे है ना, एक साहब पहले मस्जिद में आया, एक ने कहा कि भाई मौसम साहब के पास गया, इमाम साहब ने पकड़ लिया उसको, बोले बहुत आराम बने मस्जिद के पहुंचा, सब गंदा कर गया बन गया। अगर पानी का हजरत पाए नहीं ध्यान मारे नादा ने अकल नहीं उसको, इसलिए आ गया था मस्जिद में। मुझे कभी देखेगा तुमने मस्जिद में? मैं कभी आया मस्जिद में? मैं समझता हूँ आकर जानवर था आ गया। क्या आसान है, मस्जिद में मत जाओ, अल्लाह ताला ने रोजा जन्नत को अलग अलग बना दी। इसलिए अब हमारे लिए आसान है कि हम क्या इख्तियार करना है। तकलीफें दुनिया में उठाकर जगह जाना है, रास्ता खुला है, और बुराया करके दोजम जाना है, उसका रास्ता खुला है, दोनों को इख्तियार नहीं है। अब हमारे ऊपर है, सुबह कदर तलाश करो, से बचा के नहीं क्या करो, एक हाथ से दिए वो हाथ को खबर न रखें, सबका ऐसा नहीं। और कभी कभी ऐलान करके भी, ताकि ऐलान करे इसलिए कि दूसरा भाई मेरा बन जाए, उन्हें सबका लेने वाला बन जाए। नाकबंदी होती जा रही है, रात भर भी तनाका भी है, सड़क तुम्हारा अभियान तस्वीर से आ चुका है, किसी मुख्तलिफ बातें करी थी सूरज हजरात के हुक्म से। अल्लाह ताला गुजरात को तमाम खैर बरकत से नवाजे।